الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم ظہور کی دعا اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى محمد ایک مرتبہ ایسے صلوات پڑھیں جیسے محمد اور آل محمد کی شان بلند ہے اللهم صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صلوات پڑھیں محمد و اللهم صل على دعا ہے پروردگار عالم یہ تمام آپ کا آنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر وہ مجلس ہو وہ جشن ہو وہ محفل ہو خدا اس مقصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے سب سے بڑا اعتراض جو اہل بیت کے چاہنے والوں پہ کیا جاتا ہے وہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ شیعہ اتنی مجلسیں کیوں کرواتے ہیں شہادت ہو تو مجلس ولادت ہو تو مجلس کسی کا انتقال ہو تو مجلس گھر میں بچے کی پیدائش ہو تو خوشی میں مجلس بندہ نیا گھر بنواتا ہے تو مجلس تو کہتے ہیں کہ شیعوں کو کوئی اور کام نہیں رات ہو تو مجلس دن ہو تو مجلس تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے بھائی کرا میں رہا ہوں آپ کا جائے کیا لیکن یہ جواب علمی نہیں ہے تھوڑا فلمی ہے ایک جواب ہے علمی جواب اور مسلمان سندھی میں بولتے ہیں نا قرآنی ہے تو ان کو اگر قرآنی جواب دیا جائے تو وہ بہترین جواب ہوتا ہے
تو میں محفل جشن ہو یا محفل مجلس ہو، میں ہمیشہ کہتا ہوں جب بھی آج کے بعد کوئی پوچھے نا کہاں جا رہے ہو، تو یہ نہ کہا کرو مجلس میں جا رہا ہوں، یہ نہ کہا کرو جشن میں جا رہا ہوں، جواب قرآن والا دیا کرو کہ میں اجر رسالت ادا کرنے جا رہا ہوں۔ کون سا مولوی ہے، کون سا مفتی ہے جس نے یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب کہہ دیجئے کہ ہمیں کیا چاہیے، اپنی قربہ کی مودت کا تقاضا کیا۔ اب آج اگر تو سجدے کر رہا ہے یہ احسان مصطفیٰ کا ہے۔ آج اگر تیرے گھر میں تیری بیٹی کے سر پہ چادر ہے یہ احسان مصطفیٰ کا ہے۔ آج ایک ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان بھی ہو سے یہ تمیز ہے کہ یہ پانی نجس ہے، یہ پانی پاک ہے۔ انگریز کتنا پڑھا لکھا لیکن اسے آج تک یہ تمیز نہیں آئی۔ ایک گاؤں کا ان پڑھ بھی ہوگا نا، وہ یہ جانتا ہے کہ نجس کیا ہوتا ہے، پاک کیا ہوتا ہے۔ یہ تمیز تجھے کس نے سکھائی؟ مصطفیٰ نے سکھائی نا۔ آج اگر تو سجدے کر رہا ہے یہ بھی احسان مصطفیٰ کا ہے نا۔ تو احسان کا بدلہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جب تک احسان کا بدلہ نہیں چکاؤ گے تب تک نہ سجدے قبول ہیں، نہ نمازیں قبول ہیں، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ کے احسان کا بدلہ کیسے چکاؤں؟ فرمایا میری آل سے محبت کر کے اظہار کر کے۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اگر مصطفیٰ خوش ہے تو میں اس کی خوشی میں خوش رہوں، اگر وہ غمگین ہے میں اس کے غم میں غمگین ہو جاؤں۔ تو جب جب آل رسول کے گھر میں غم ہوتا ہے تو ہمارے گھروں میں فرش عزا بچھایا جاتا ہے، اور جب جب حسین کے گھر میں اصغر کی پیدائش ہوتی ہے، اگر حسین کے چہرے پہ خوشی ہے تو حسین کے چاہنے والے کے چہرے پر بھی خوشی ہوتی ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں شیعہ تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے چہرے پہ مسکراہٹ۔ فرمایا شیعہ علی کا چاہنے والا شہد کی طرح میٹھا ہوتا ہے، شہد خود بھی میٹھا ہے، جو اسے چکھتا ہے وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا شیعہ ایسا ہے کہ جس محفل میں بیٹھتا ہے اس محفل میں مٹھاس کو پھیلا دیتا ہے۔ اور یہ جملہ میں ہمیشہ ممبر سے کہتا ہوں، مولا فرماتے ہیں جس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں، مرجھایا ہوا چہرہ، تو فرمایا مرجھائے ہوئے چہرے نہ علی کو اچھے لگتے ہیں، اور دوسرا جملہ میں بولتا ہوں نہ بیویوں کو اچھے لگتے ہیں۔ تو علی والے کے چہرے پہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ تو یہ مختصر جواب ہے۔ آج کے بعد کوئی بھی اعتراض کرے کہاں جا رہے ہو، جواب کیا دینا؟ اجر رسالت ادا کرنے جا رہا ہے۔ مسجد میں نمازیں پڑھی وہ قبول تب ہوں گی جب اجر رسالت ادا کرو گے۔ حج کر کے آؤ گے قبول تب ہوگا جب اجر رسالت ادا کرو گے۔ تو مجلس نہیں، یہ اجر رسالت ہے جو ہم یہاں پہ ادا کرنے آتے ہیں۔ دوسری چیز میں سوچ رہا تھا کہ آج پڑھا کیا جائے، تو اکثر ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ رزق میں برکت عطا کر، یا زندگی میں برکت عطا کر۔ لمبی زندگی پانا برکت نہیں، یاد رکھیے۔ مثلا کسی کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں، وہ برکت نہیں ہے، وہ کثرت مال ہے۔ کثرت میں اور برکت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی 70 سال زندگی گزار کے اس دنیا میں جائے پر بے برکت زندگی ہے، اور اس طرح سمجھاؤں کر ہو سکتا ہے کوئی 6 مہینے زندگی گزار کر جائے پر بابرکت زندگی گزار۔ کم سے کم ہے پر برکت کتنی زیادہ ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ اس محلے میں جتنی برکت ہے وہ علی اصغر کے جھولے کے صدقے میں۔ تصور کرے زندگی کتنی کم ہے کہ فرماتے ہیں جب جناب علی اصغر کی والدہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی پروردگارہ میرا بیٹا لڑ نہیں سکتا، تو امام حسین نے کہا کہ میں تیرے اصغر کو اپنے اکبر سے بڑھا رہا ہوں۔ ہر واقعے کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ شیعہ بنے 2 چیزوں کی وجہ سے، یا جناب سیدہ کی وجہ سے لوگ شیعہ بنتے ہیں، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے،
یا واقعہ کربلا میرے چوتھے امام فرماتے ہیں، پھر چوتھے امام فرماتے ہیں یزیدیت کے چہرے کو اگر کسی نے بے نقاب کیا ہے تو علی اصغر نے بے نقاب، کیونکہ اگر جناب علی اکبر کو شہید کیا، جوان تھے جوان کے مقابلے میں آ گئے، بوڑھے تھے بوڑھوں کے مقابلے میں آ گئے۔ کل کوئی بول سکتا تھا حسین سے دشمنی تھی، حسین کے بھائیوں سے دشمنی تھی، حسین کے بیٹے سے دشمنی تھی، لیکن مولا فرماتے ہیں 6 مہینے کے بچے سے تو دشمنی بنتی نہیں۔ 6 مہینے کا بچہ نہ میدان میں آ سکتا ہے نہ اسے لڑائی بنتی ہے۔ تو اکثر لوگ جو تاریخ کربلا کو پڑھتے ہیں وہ جب علی اصغر کی شہادت پہ پہنچتے ہیں، وہ چاہے ہندو ہو، وہ چاہے مسلم ہو، وہ بنی امیہ کے چہرے سے نقاب اتارنے والی شخصیت کا نام ہے علی اصغر، کہ کربلا میں حسین کا مقابلہ کرنے والے انسانیت کے درجے سے بھی گر چکے تھے، اور انہوں نے قتل علی اصغر کے بعد یہ ثابت کیا کہ ہم انسان نہیں بلکہ ہم حیوان سے بھی بدتر ہیں۔ عمر کم ہے پر عمر با برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب سے بڑا پیغام دیا جناب علی اصغر نے کہ لوگوں اس تصور میں نہ رہو کہ خدا 100 سال زندگی دے، اس کھوج میں نہ رہو کہ اللہ کروڑوں دے، دعا یہ کیا کرو جتنا دے برکت والا دے۔ کوئی یہ کہے کہ خدا مجھے 10 بیٹے دے 15 بیٹے دے پر برکت نہ ہو تو فائدہ کیا؟ لوگ فخر کرتے تھے ہم بیٹوں والے ہیں، مصطفیٰ کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے اس کو بیٹے نہیں دیے، اللہ نے کہا ہم تجھے ایک دیں گے پر کوثر دیں گے، نعرہ حیدری، برکت والی بیٹی تجھے عطا کریں گے۔ کہ آج ہند ہو یا سندھ ہو، چلے جائیے پوری کائنات میں کوئی ایسا گاؤں دکھائیے جو یہ بولا جائے مثلا فلاں صحابی کی اولاد رہتی ہے، ایک گاؤں مجھے دکھا دیجیے، بڑی بڑی حکومتوں میں رہنے والے، بڑے بڑے تختوں پہ تاج پہ رہنے والے، ایک گاؤں پوری کائنات میں دکھا دیجیے تو یہ بولے ہم مثلا فلاں کی اولاد میں سے ہیں، فلاں اکابر میں سے ہیں، فلاں بڑے صحابی کے بچے ہم ہیں، کہیں کوئی نہیں ملے گا۔ لیکن کائنات کے کونے کونے میں جاؤ گے سیدہ کے بچے تجھے آج بھی نظر آئیں گے۔ یہ کسی تنزیہ پہلو میں بات نہیں کر رہا ہے، حقیقت بیان کر رہا ہے کہ آپ کو نسل سیدہ ملے گی، کسے کہتے ہیں؟ حالانکہ بیوی کی عمر کتنی ہے؟ 18 برس، برکت کتنی ہے؟ امام ہادی امام جواد کے دن بھی ابھی گزرے ہیں، کوئی امام 24 سال کا، برکت کتنی ہے؟ تو فرمایا کثرت میں نہ پڑھا کرو، دعا یہ کیا کرو کہ خدا مجھے کیا عطا کر؟ برکت عطا کر۔ میں نے ابتدا میں جو آیت پڑھی اہدنا الصراط المستقیم، تھوڑا سا اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور بڑا آسان کر کے سمجھاؤں گا تاکہ کسی کو برا بھی نہ لگے۔ مسلمان دن میں کتنی نمازیں پڑھتا ہے؟ 5 نمازیں۔ شیعوں پر الزام ہے کہ 3 پڑھتے ہیں، 3، حالانکہ ہم ہیں ہی پہلے سے 5 والے ہیں۔ یہ اور بات ہے ہم ملا کے پڑھتے ہیں، لیکن پڑھتے تو ہم 5 ہی ہیں، کہ 5 سے ہم کم پہ کبھی راضی ہو ہی نہیں، ہم ہمیشہ 5 پہ راضی ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے۔ اچھا 5 نمازوں میں ایک سورت واجب ہے، کون سی سورت ہے؟ تھوڑا مزے سے سنیے گا اور استدلالی گفتگو آج یاد کریے گا، کسی جھگڑے وگڑے میں پڑھنا نہیں ہے، حقانیت مکتب اہل بیت کو سمجھنا ہے اور سپاہی بن کے علی اصغر کی طرح اس کو پھیلانا ہے۔ 5 نمازیں، 5 نمازوں میں ایک سورت پڑھنا واجب ہے، نہ پڑھو تو نماز نہیں۔ کون سی سورت ہے؟ سورہ حمد۔ انتخاب اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مسلمان تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اسے حمد یاد نہ ہو۔ کوئی مومن بولے کہ مولانا مثلا مجھے نہ آتے نہ کل کوثر نہیں آتی، کوئی بات نہیں، ایمان میں فرق نہیں پڑے گا، یاد کرو گے تو ایمان بڑھے گا۔ مولانا مجھے نہ انزلنا نہیں آتا، کوئی بات نہیں، ایمان میں فرق نہیں پڑے گا، یاد کرو گے تو بڑھے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ بولے بالغ ہونے کے بعد کہ مولانا مجھے سورہ حمد نہیں آتی، مطلب علی والا ہے۔ حمد میں اہل بیت کی شان بیان ہے،
ہر مسلمان پڑھتا ہے سورہ حمد. جب اللہ نے واجب کی ہے کوئی فلسفہ تو ہوگا. پروردگارہ میں صبح کی پہلی رکعت میں حمد پڑھوں, دوسری رکعت میں انا انزلنا پڑھوں کا نہیں. کل زور کی پہلی رکعت میں حمد پڑھوں, دوسری رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھوں کا نہیں. حمد کے بعد تیری مرضی ہے جو سورہ پڑھو, لیکن نماز شروع کرو گے تو سورہ حمد سے شروع کرو گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تو حمد کو چھوڑ دے. تو اتنا تو سمجھ لیں حمد کی ویلیو بڑی ہے. آپ سورہ حمد سے ہر مسلمان کو مکتب علی میں لا سکتے ہیں. سورہ حمد سے سارے اعتراضات, یہ بھی اعتراض جھولا کیوں نکالتے ہو, یہ بھی اعتراض توسل کیوں کرتے ہو, یہ بھی اعتراض یاد مدد کیوں کہتے ہو, یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ آج کل ایف آئی آروں کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو پتا ہے بڑا تگڑا ہونے والا ہے. اور اگر دشمن آپ کے خلاف اتنا تگڑا پروپیگنڈا کر سکتا ہے تو آپ نے بھی اپنی حقانیت میں صحیح پروپیگنڈا کرنا ہے. اگر وہ یہ کہیں کہ شیعہ صاحب کو نہیں مانتے تو آپ نے بھی ثابت کرنا ہے کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں. بھائی کوئی ہمیں بیماری تو نہیں کہ ہم نہ مانتے. یہ سوال کوئی نہیں سوچتا, فوراً الزام لگا دیا جاتا ہے کہ شیعہ صاحب کو نہیں مانتے. شیعہ کیوں اصحاب کو نہیں مانتے؟ مسئلہ کیا ہے شیعوں کو؟ اگر تو کلمہ پڑھے میں بھی کلمہ پڑھوں, تو بھی مصطفیٰ کا ماننے والا میں بھی مصطفیٰ کا ماننے والا, جتنی محبت تجھے مصطفیٰ سے ہے اتنی محبت مجھے مصطفیٰ سے ہے, پھر کیوں ہم مصطفیٰ کے ساتھیوں کو نہ چاہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ تو نبی کی جوتی لے کے گھومتا ہے, تو ہم بھی تو اس کی آل کے بچوں کے جھولے لے کے گھومتے ہیں. تو اگر نسبتوں کو مانتا ہے ہم بھی نسبتوں کو مانتے ہیں نا. حسین کون ہے؟ حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یہ نکتہ نیا ہے, آج آپ کو دے رہا ہوں. کراچی میں نے پڑھا تھا, حدیث بڑی عجیب ہے. ان الحسن والحسین, حسن اور حسین یہ نہیں کہا جنت کے سردار ہیں, جنت کے جوانوں کے سردار. سبحان اللہ. ایک اور صورت میں خدا دو قسمیں کھاتا ہے, کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. مجھے قسم ہے تین کی, مجھے قسم ہے زیتون کی. قرآنی مسلمانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. مجھے قسم ہے تین کی. تین مطلب سندھی میں زیتون جو عربی میں جو زیتون ہے انگلش میں اس کو اولیو بولتے ہیں. سندھی میں آج تک شاید اس کا نام ہے نہیں میرے خیال میں. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ, مجھے قسم ہے انجیر کی, مجھے قسم ہے زیتون کی. قسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ. قسم کس کی کھا رہا ہے؟ انجیر کی, زیتون کی. آپ میرے پاس آئے اور کہا مولانا ہمیں 2 لاکھ قرضہ دیا. مولوی دیتا نہیں ہے, شاید کوئی آ جائے. مولانا 2 لاکھ قرضہ دیجیے. ہم نے کہا گارنٹی کیا ہے واپس کرو گے؟ قسم کھاؤ. آپ نے کہا مولانا قسم ہے آلو کی. یہاں قسم ہے انجیر کی. میں دے دوں گا. آپ بھی ہنسے میں بھی ہنسوں گا. بھائی قسم کھا تو تگڑی قسم کھا. آلو کی قسم ہے. سبزیوں کی, پھلوں کی, پودوں کی کون قسمیں کھاتا ہے؟ جب تجھے ہنسی آ رہی ہے تو جس نے تجھے خلق کیا, جو اقل العاقلین ہے, سب سے بڑا عقل مند, وہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے زیتون کی. اور پہلی بات خدا کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں. مجال ہے کسی میں جو شک کرے اللہ کی بات پر, وہ کہتے تو ہو جائے. خالق کو کیا ضرورت پڑی قسم کھانے کی؟ مطلب جب وہ جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس چیز کی اہمیت کو بیان کرتا ہے. کبھی کہے ہے میرے حبیب جن گلیوں میں تو گھومتا تھا ان گلیوں کی قسم, کبھی کہے تیری زلفوں کی قسم. مطلب نبی کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے. کبھی کہے ان گھوڑوں کے سموں کی قسم ہے. مسئلہ گھوڑے کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے گھوڑے پہ سوار کون ہے. اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ زیتون میں
ایسا کیا ہے، انجیل میں ایسا کیا ہے کہ خدا قسم کھائے، کہہ دیتا قسم ہے مثلا مجھے قسم ہے سیب کی، پھل تو پودے بھی بہت زیادہ ہیں لیکن انجیر کی قسم کھا رہا ہے، زیتون کی قسم کھا رہا ہے۔ میرے چھٹے امام سے پوچھا مولا زیتون میں ایسا کیا ہے، انجیر میں ایسا کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں زیتون سے مراد زیتون نہیں ہے، انجیر سے مراد انجیر نہیں ہے۔ خدا کوڈ ورڈ میں باتیں کرتا ہے کہ مولا بتائیے تو صحیح کیا ہے، کہ انجیر سے مراد حسن ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زیتون سے مراد حسین ہے۔ پھر اشارہ کیا سورہ نور کی طرف، خدا کہتا ہے میں نے ایک شجر بنایا جو شجر زیتونیہ ہے، جو ہمیشہ جلتا رہتا ہے، جس کے تیل میں اتنی طاقت ہے جس نے اپنے شجر کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ پر میں زیتونیہ سے مراد یہ شجر حسینیہ ہے، تا قیامت نسل امامت اگر چلے گی تو حسین سے چلے گی، اور اپنے تیل سے جلتا ہے، یزید روشن ہے اپنے تیل سے، کا تیل سے مراد ہے خون حسین۔ تا قیامت اگر امامت بڑھے گی تو خون حسین سے بڑھے گی نا، مجلس اعزا سے بڑھے گی نا۔ یعنی 5 منٹ کے لیے تصور کیجئے شیعت سے کربلا کو لے دیا جائے، کچھ نہیں بچتا شیعت کے پاس۔ یہ جتنی شیعت بڑی اسی جھولے سے نا، اسی علم سے نا، اسی تعزیے سے نا، اس کا ربط کہاں ہے؟ کربلا پر ربط ہے نا۔ فرمایا یہ شجر زیتونیہ ہے، لیکن نکتہ جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، فرمایا زیتون کی قسم ہے، انجیر کی قسم ہے۔ ریسرچ سنیے، جاپان کے 2 ڈاکٹرز نے ریسرچ کی کہ انسان بوڑھا کیوں ہوتا ہے، بڑھاپا کیوں آتا ہے انسان۔ ایک معجزہ بھی ہے کہ امام زمانہ آج تک زندہ ہے، میڈیکلی پرووڈ ہے کہ کوئی بندہ 1000 سال بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ بوڑھا کیوں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں انسان کی باڈی میں ایک مادہ نکلتا ہے جسے جوانی کا مادہ بولا جاتا ہے۔ 30 سال کے بعد وہ مادہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، 35-36 سال کے بعد وہ بننا بند ہو جاتا ہے، اور جب بننا بند ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گھٹنوں کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، بدن پوسیدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ 60-70 سال کے بعد انسان بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ریسرچ کیا کہا وہ مادہ جو آٹومیٹیکلی باڈی میں بنتا ہے، ہم باہر کی دنیا میں تلاش کریں، کن پودوں میں، کن پھلوں میں، کن سبزیوں میں پایا جاتا ہے۔ اب ریسرچ انہوں نے اتنی کی، ہر پھل، ہر سبزی، ہر جڑی بوٹی کو انہوں نے تلاش کیا، پوری دنیا گھومنے کے بعد ان کو جوانی کا مادہ 2 پھلوں میں ملا۔ نعرہ حیدری، معجزہ دیکھیے قرآن کا، کتنے پھلوں میں ملا؟ 2 پھلوں میں، ایک انجیر میں ملا، دوسرا زیتون میں ملا۔ اب انہوں نے سوچا کہ انجیر کتنے کھائے، دن میں 100 کھائے، زیتون کتنے کھائے، دن میں 200 کھائے، اور پھر انہوں نے ریسرچ کرنا شروع کی ڈوز کیا ہونا چاہیے، کتنی مقدار میں کھائے کہ بندہ باہر سے جوانی کا پروٹین اپنی باڈی میں ڈالے، تھوڑا بہت کیا رہے، جوان رہے۔ تو ریسرچ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ڈیلی 1 انجیر کھائے، 7 زیتون کھائے، یہ ڈوز ہے۔ آپ بھی اگر جوان رہنا چاہتے ہیں 1 انجیر 7 زیتون کھائے۔ ریسرچ انہوں نے چھاپ دی، مصر میں قرآن کی اسٹڈی کرنے والا ایک پروفیسر تھا، اس نے ریسرچ پڑھی، پڑھنے کے بعد ان کو خط لکھا کہ تم اتنی محنت کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہے۔ قرآن میں ہمارے رب نے 2 چیزوں کی قسم کھائی ہے، والتین والزیتون، اور جو ڈوز تو نے بتایا ہے، عالم تعجب یہ ہے کہ پورے قرآن میں 7 مرتبہ زیتون کا ذکر ہے، 1 مرتبہ انجیر کا ذکر ہے، یعنی اللہ نے ذکر بھی کیا اور ڈوز بھی بتا دیا۔ لیکن جس نقطے پہ میں جانا چاہتا ہوں، یہ تو جاپانی اور مصریوں کی تحقیق ہے۔ اب میں بھی پڑھ رہا تھا تو اللہ نے ذہن میں ایک بات ڈالی، نبی کی حدیث آ گئی، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین یہ نہیں کہا جنت کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، مطلب جو ان کو مانے گا وہ جنت میں جوان ہوگا، اور جن پھلوں کی نسبت ان کے ساتھ دنیا میں کھائے گا تو یہاں جوان رہے گا۔
علی والے کا جسم بھی جوان، سبحان اللہ، اور اہل بیت کا چاہنے والا جب جنت میں جائے گا وہاں بھی جوان رہے گا۔ تو اللہ اگر قرآن میں کسی چیز کو سمیٹ رہا ہے تو یہ برکت والی بات ہے۔ چھوٹی قسمیں پر کھولو گے تو اس میں بڑے بڑے مطالب ہیں۔ سورہ حمد ہر مسلمان کو یاد ہے، انشاءاللہ آپ سب کو یاد ہوگی۔ نمازی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، نہیں ہے تو ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سورہ حمد ہر مسلمان کو یاد ہے، اور حمد میں جتنا ذکر اہل بیت ہے نا، سبحان اللہ، یہ ہمارے پاس شیعہ کہتے ہیں نماز میں ذکر اہل بیت نہیں، وہ پاگل ہے۔ ہم نماز شروع ہی ذکر علی اور آل علی سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کائنات اپنے انجام تک پہنچتی نہیں جب تک محمد اور آل محمد کا ذکر نہ ہو۔ کچھ لوگ تشہد میں اہل بیت کے ذکر کو ڈھونڈتے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ ابتدا میں بتا رہا ہے، اتنا دور کیوں جا رہے ہو؟ ابتدا میں ہی خدا ذکر محمد اور آل محمد بتا رہا ہے۔ سمپل سا استدلال ہے، مختصر سورہ لیکن بڑا بابرکت۔ جس طرح علی اصغر کی زندگی مختصر پر بڑی بابرکت ہے، اسی طرح سورہ بڑا مختصر ہے پر بڑا بابرکت ہے۔ ابتدائی جملوں کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جو ہدف مقصد بیان ہے وہ بیان کروں گا۔ ابتدا آپ کرتے ہو سورہ حمد کی بسم اللہ سے۔ فرق اہل سنت اور شیعہ یہ ہے کہ اہل سنت کی مسجدوں میں جاؤ گے وہ جیسے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ چھوڑ دیتے ہیں، یا اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین۔ شیعت اہل بیت کے مطابق بسم اللہ سورہ حمد کی پہلی آیت ہے، سبحان اللہ، یعنی اگر آپ بسم اللہ چھوڑو گے تو نماز باطل ہے۔ ابتدا بسم اللہ سے۔ الزام شیعوں پر ہے کہ اللہ سے مدد نہیں مانگتے، حالانکہ ہم وہ قوم ہیں کہ الحمد کو شروع ہی اللہ کی مدد سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑا غلط الزام ہے کہ شیعہ اللہ سے مدد نہیں مانگتے، حالانکہ ہم شروع کیسے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با استعانت شروع کرتا ہوں اسم خدا کی مدد سے۔ اسم خدا کیا ہے؟ اللہ۔ کون اللہ؟ کہتا میں وہ اللہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ اب بندہ پیدا ہوا، بندے کو بتانے میں کون ہوں، کہاں سے آیا، کیوں آیا۔ بچہ جیسے ہونش سنبھالتا ہے نا، یہ تو ماں باپ اور مولوی بتاتے ہیں نا کوئی اللہ ہے کوئی رسول ہے، 5 منٹ کے لیے بھول جائیے کسی نے آپ کو بتایا ہے، اللہ خود بتائے گا کہ تو کیوں آیا ہے، میں کون ہوں، خدا تو کون ہے۔ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ وہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ پہلا تعارف کروایا کہ میرے بندے میرا اگر نام جاننا چاہتے ہو نا، میرا نام اللہ ہے۔ سبحان اللہ، آپ کہیں گے کون سا مولانا آ رہا ہے؟ فلاں مولانا آ رہا ہے۔ بندہ پوچھے گا میرے رب کا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام ہے اللہ۔ کون سا اللہ؟ سمیع، علیم، بصیر، ودود نہیں، رحمان، رحیم۔ پہلا تعارف کروا رہا ہے اپنا۔ ایک مومن آپ سے ملا کہ کہاں سے ہوگا؟ حیدرآباد سے۔ تو وہ بھی کہتا میں بھی حیدرآباد سے۔ کون سی زبان بولتے ہو؟ سندھی بولتا ہوں۔ کہتا میں بھی سندھی بولتا ہوں۔ تو جو قربت والا تعارف ہوتا ہے نا وہ پہلے ہوتا ہے، پھر بتائے گا میں ڈی ایس پی ہوں، میں ایس پی ہوں، میں فلاں فلاں ہوں۔ پہلے قربت والا تعارف۔ اس نے یہ نہیں کہا میں سمیع ہوں، یہ نہیں کہا میں علیم ہوں، یہ نہیں کہا میں ودود ہوں۔ پہلا تعارف یہ کروایا میں اللہ ہوں۔ کون اللہ؟ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں 40 ماہوں سے زیادہ تجھ سے پیار کرنے سبحان والا۔ اللہ، سبحان اللہ، تیری ماں بھی تجھ سے اتنا پیار نہیں کرتی۔ اے خدا تو کہہ دیتا میں رحیم ہوں، ایک ہی صفت کو 2 پیراہوں میں لانے کی ضرورت کیا تھی؟ میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ کہ ایک میری رحمت ہے عام، ایک میری رحمت ہے خاص۔ عام رحمت کا مطلب کیا؟ میں نے تجھے پیدا کیا، اب تیری مرضی تو مانے نہ مانے، رزق تجھے دوں۔ میں نے تجھے جسم دیا، اس جسم کو پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں تجھے پانی دوں کیونکہ میں نے تجھے پیاس دیا۔ میری ذمہ داری ہے میں تجھے کھانا دوں کیونکہ میں نے تجھے بھوک دی ہے۔ اب تو مانے یا نہ مانے، چاہے بدھ کو سجدہ کرے یا مسجد میں مجھے سجدہ کرے، رزق میں تجھے ضرور دوں گا۔ یہ نہیں کہ بادل اگر آسمانوں پہ چھا جاتے ہیں اور بارش کرنے پر آتے ہیں، میں بادلوں کو یہ کہوں کہ بادل فلاں کے گھر میں برسنا کیونکہ علی والا ہے۔
اور فلاں کے گھر میں نہ برسنا کیونکہ یزید والا ہے، نہیں کہوں گا سب کے گھروں پہ برسنا کیونکہ میں رحمان ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری رحمت عام ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ یزید نے اگر مولا حسین کو قتل کیا ہے میں اسے کھانا نہ دوں، نہیں، رزق دینا ہر اس کو میری ذمہ داری ہے جس کو میں نے بدن دیا ہے، لیکن پہلی منزل رحمان ہے۔ گدھے کو بھی دیتا ہوں، گھوڑے کو بھی دیتا ہوں، بلی کو بھی دیتا ہوں، مکھی کو بھی دیتا ہوں، تجھے بھی دیتا ہوں۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ میں رحیم ہی ہوں۔ ایک میری رحمت خاص ہے جو ہر کسی کو عطا نہیں کرتا، جو میرا خاص بندہ ہوتا ہے اس پر نازل کرتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں آپ کے محلے میں، لیکن رحمت خاص یہ ہے کہ میں نے تجھے فرش حسین پہ بلایا، یہ رحمت خاص ہے۔ کتنے تھے کوفے میں رہنے والے، لیکن خط حبیب ابن مظاہر کی طرف روانہ، یہ رحمت خاص ہے۔ کتنی مرتبہ حسین ابن علی ابن سعد کی طرف پیغام بھیج رہے ہیں، لیکن ہر اپنے خیمے سے اٹھ کے حسین کی طرف آتے ہیں، یہ رحمت خاص ہے۔ میں ہر کسی کو علی والی ماں نہیں دیتا، یہ رحمت خاص ہے۔ میں ہر کسی کو ہدایت نہیں دیتا، یہ رحمت خاص ہے۔ رحمت خاص کے ریزن ہے تو یاد رکھنا، میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ مانو نہ مانو تیری ضرورتوں کو پورا کرنا میرا کام ہے، لیکن اگر مانو گے تو میری کچھ خاص رحمتوں کو حاصل کرنا شروع کر دو گے۔ جیسے جیسے قرب ملتا جائے گا ویسے ویسے رحمت خاص ملتی جائے گی۔ جیسے جیسے صبغت اللہ بنتے جاؤ گے، رنگ علی میں ڈھلتے جاؤ گے، رنگ خدا میں ڈھلتے جاؤ گے، ویسے ویسے میں تجھے منا اہل البیت بناتا جاؤں گا، یہ رحمت خاص ہے۔ اب کہو الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد ہے، تمام تعریف ہے، کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ کیوں تعریف اللہ کے لیے؟ کیونکہ میں رب ہوں۔ جواب بھی خود دیتا ہے، سوال بھی خود بناتا ہے۔ تعریف ہے اللہ کے لیے، کیوں؟ کیونکہ وہ کون ہے؟ رب ہے۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں بڑا بے وقوف بندہ ہے، تصویر کو دیکھتا ہے بڑی تعریف کرتا ہے، درخت کو دیکھتا ہے بڑی تعریف کرتا ہے، حسین آواز کو سنتا ہے بڑی تعریف کرتا ہے، حسین چہرے کو دیکھتا ہے بڑی تعریف کرتا ہے، کہ اس میں درخت کا کیا کمال ہے کہ وہ حسین ہے۔ بندہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، کیا کہنا میری آنکھوں کا، کیا کہنا میرے بالوں کا، خود کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے، کہ اپنے چہرے کی تعریف کرتا، پر عقل مند ہوتا تو بنانے والے کی تعریف کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ نے مجھے اپنے گھر میں دعوت دی، سامنے بریانی رکھی، مختلف کھانے رکھے، کستر رکھے، اور ہم نے کھانا شروع کر دیا، اور میں نے کہا کیا کہنا سوئیوں کا، کیا کہنا بریانی کا، کیا کہنا مرغی کا، کیا کہنا چرغے کا۔ بندہ دیکھتا رہا، تعریف مرغے کی کرے جا رہا ہے، تعریف چاولوں کی کرے جا رہا ہے، اور سوال تو کرے گا بھائی بنایا تو میں نے ہے، رحمت تو میں نے کی ہے۔ مرغی تو ایسے ہی گلیوں میں گھوم رہی تھی، میری بیوی کی محنت ہے، اتنا لذیذ بنایا ہے، دودھ تو باہر بھی مل رہا تھا، اس کی محنت ہے، اس نے اس میں ذائقہ دیا ہے۔ تو فرمایا کھانے کی تعریف نہ کیا کرو، جس نے بنایا ہے اس کی تعریف کیا کرو۔ تعریف اس کی ہوتی ہے جو کریٹر ہے۔ خوبصورت تصویر آپ کے سامنے ہے، تصویر میں رنگ کس نے ڈالا؟ کریٹیویٹی کس کی ہے؟ 1000 سال سے درخت کھڑا ہے، درخت کا کیا کمال ہے؟ بندہ کھڑا ہے، بندے کا کیا کمال ہے؟ بنانے والے کا کمال ہے۔ کہو الحمد، تمام تعریفیں ہیں للہ، اللہ کی۔ کیوں؟ کیونکہ میں رب ہوں، میں بنانے والا ہوں۔ اچھا ایک مسئلہ حل کر دوں، کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا، رب کا مطلب یہ نہیں پالنے والا۔ اکثر ترجمہ کیا جاتا ہے تعریف ہے اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے، پالتا تجھے تیرا باپ ہے، تبھی کا ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے خدا ان پر رحم کرنا جو میرے چھوٹے رب ہیں، جنہوں نے مجھے پالا ہے۔ پالتا ماں باپ ہے۔ رب العالمین کا مطلب یہ ہے جو پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے، مدبر الامور،
میرا کیا کمال کسی ماں کی شکم میں بچہ آ گیا، باپ کا تو کمال نہیں ہے، وہ تو ایک شہوانی ایک تھا جو ہو گیا، لیکن کس نے اس خون سے نطفہ بنایا، نطفے سے مضغہ بنایا، مضغے سے حلقہ بنایا، حلقے سے بچہ بنایا، پھر 4 مہینے کے بچے میں روح کو ڈالا، پھر اسے کمپلیٹ کر کے کائنات میں پیدا کیا۔ یہ کون ہے جو اس بچے کو جذبات عطا کرتا ہے؟ یہ کون ہے جو 9 مہینہ بچہ ماں کو تکلیف دیتا ہے لیکن تکلیف دینے کے بعد یہ بچے کو سینے سے لگاتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان حضرت موسیٰ کوہ طور سے آ رہے، دیکھا کوئی ماں ہے، اس کی گود میں بچہ ہے اور بے انتہا بدصورت بچہ، بدصورت۔ موسیٰ پریشان ہو گئے، ماں سینے سے ایک چمی ادھر دے، ایک چمی ادھر دے۔ موسیٰ پریشان، بچہ دیکھو تو مجھے پسند بھی نہیں آ رہا، یہ ماں کیسے چمیاں دے رہی ہے؟ اللہ کو کہا پروردگارا تو بڑا عجیب ہے، یہ بچہ اس ماں کو کیسے پسند آ رہا ہے؟ کہا موسیٰ میں نے اس کے دل میں محبت ڈالی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا موسیٰ ذرا دیکھ، وہی ماں بچے کو پھینک کے چلی گئی۔ کہا اب میں نے محبت کو نکال دیا۔ پھر کہا موسیٰ اب دیکھ، پھر وہ بچے سے لپٹ گئی۔ 9 مہینہ یہ بچہ ماں کو تکلیف دیتا ہے، 9 مہینہ پیدا ہوتا ہے اور زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد جب تک یہ بڑا نہیں ہوتا نا، کبھی گندگی صاف کرے، کبھی روتا ہے، ماں کے سینے سے دودھ پیتا ہے، کتنی تکلیف ہے، لیکن ماں پھر بھی اسے کیا کرتی ہے؟ پسند کرتی ہے کہ یہ میری رحمت کا اثر ہے جو میں نے اس کے دل میں ڈالا۔ اگر یہ تدبیر نہ ہوتی کائنات کی، کوئی ماں اپنے بچے کو بڑا نہ کرتی۔ میں رب ہوں، تبھی ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہے۔ رب کیوں ہوں؟ تو رب کیوں ہے؟ تو نے مجھے بنایا کیوں ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ کہ الحمدللہ رب العالمین، پھر کہا الرحمن الرحیم۔ اگر میں رحمان نہ ہوتا کبھی تجھے پیدا نہ کرتا، اگر میں رحیم نہ ہوتا کبھی رحمت للعالمین کو نہ بھیجتا، اگر میں رحیم نہ ہوتا کبھی تجھے حسین نہ دیتا، اگر میں رحیم نہ ہوتا کبھی علی جیسا امام نہ دیتا۔ یہ میری رحمت کا صدقہ ہے کہ میں نے تجھے 14 عطا کیے ہیں، یہ میری رحمت کا صدقہ ہے کہ میں نے سیدہ جیسی خاتون کائنات کو عطا کیا ہے۔ یہ میری رحمت کا جلوہ ہے، ہم تعریف ہے اللہ کی، کیونکہ وہ رب ہے۔ رب کیوں ہے؟ کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ کہ میرا تعارف ہو گیا، اب ہے تیری ڈیوٹی، تجھے کیا کرنا ہے؟ ایسی ڈیوٹی، ایسا رٹا جو روز لگواتا ہے، مفتی بھی پڑھتا ہے، مولوی بھی پڑھتا ہے، عام بندہ بھی پڑھتا ہے، نہ پڑھو تو نہ نماز ہے، نہ عبادت ہے، نہ ایمان ہے۔ تعارف اپنا کروایا، اللہ ہوں، رحمان ہوں، رحیم ہوں، رب ہوں۔ رب کیوں ہوں؟ کیونکہ رحمان ہوں، رحیم ہوں۔ اب کہا کہ تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ مانگو سے، اہدنا پروردگار۔ 3 ڈیوٹیز خدا نے بتائی ہیں، پہلے 2 الزامات ہیں، پھر ایک دعا ہے۔ 2 الزامات کیا ہیں؟ کہ بول ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عمران خان کا مشہور جملہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جملہ بڑا پیارا ہے۔ واقعاً کوئی اس کو سمجھ لے کہ بندگی کے معیار پہ اترا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ بہجہ جب نماز میں ایاک نعبد کہتے تھے تو چیخ کر روتے تھے، ایاک نستعین۔ اس جملے کو جس نے سمجھ لیا وہ بندگی کے معیار پہ پورا ہوتا ہے۔ 2 شرطیں ہیں، 2 دروازے ہیں، پہلے ان دروازوں میں داخل ہو جا، پھر دعا کر اہدنا۔ جب تک یہ 2 عقیدے صحیح نہیں تب تک دعا قبول نہیں۔ اور انہی 2 جملوں کے ذریعے شیعوں کو بلین بھی کیا جاتا ہے، انہی 2 جملوں کے ذریعے سے بولا جاتا ہے لیاد باللہ شیعہ شرک کرتے ہیں، انہی 2 جملوں کے ذریعے بولا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ قوم کافر ہے۔ جب تک ہم ان 2 جملوں کو نہیں سمجھیں گے، جب تک اس کے مفہوم کو عوام تک نہیں پہنچائیں گے، پھر تو یہ فائروں کا سلسلہ تو چلتا رہے گا جب تک مکتب کا دفاع کرنا نہیں سیکھو گے۔ کربلا میں بچے نے اپنے طریقے سے دفاع کیا، جوان نے اپنے طریقے سے دفاع کیا، بیویوں نے اپنے طریقے سے دفاع کیا۔ آج یہ تیری ڈیوٹی ہے، صرف شیعہ بننا ڈیوٹی نہیں ہے۔ شیعہ بنو، شیعہ بننے کے ساتھ ساتھ مکتب کا دفاع کرو،
زبان کے ذریعے سے کر سکتے ہو کرو، قلم کے ذریعے سے کر سکتے ہو کرو، آواز کے ذریعے سے کر سکتے ہو کرو، کتابت کے ذریعے سے کر سکتے ہو کرو، جتنے ذرائع ہیں ان کو استعمال کرو دفاع مکتب اہل بیت میں۔ کچھ لوگوں نے خون دیا، کچھ نے آواز دی، ہر بندہ اپنے طریقے سے، لیکن جو بلیمنگ ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیے حدیث پہ شک کیا جا سکتا ہے۔ آج کتنی حدیث ہم اہل سنت کی کتابوں سے پڑھتے ہیں، پھر بھی بہانے بازیاں ہوتی ہیں، معنی کو بدلا جاتا ہے، راویوں کی گفتگو بیچ میں آ جاتی ہے، حدیث ضعیف ہے، حدیث قوی ہے، پتہ نہیں لاکھ بہانے لائے جاتے ہیں، پر قرآن پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ وہ قرآن کی صورت جو ہر مسلمان پر واجب ہے، دن میں 5 نمازوں میں بار بار پڑھے گا، جب تک سمجھے گا نہیں تب تک اسے اپنی زندگی کا اسے ہدف کا پتہ نہیں چلے گا۔ پہلا ترجمہ کہو ایاک نعبد، حصر ہے، تیری عبادت کرتا ہوں تو بنتا نعبد ایاک، پہلے بار بات تیری عبادت کرتا ہوں، لیکن حصر کیا تیری ہی عبادت کرتا ہوں، مطلب تیرے علاوہ عبادت کسی کی نہیں۔ عبادت اسی کی ہوتی ہے جو خدا ہوتا ہے، اور خدا ہونے کی شرط یہ ہے کہ اسے رب ہونا چاہیے۔ رب کا مطلب مدبر الامور، پالنے والا نہیں، تدبیر کرنے والا۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ قندیل، شمس و قمر، یہ ستارے، یہ پوری کائنات کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ پروردگار عالم کر رہا ہے۔ تدبیر میں کرتا ہوں، میں اپنی تدبیر سے نبی بناتا ہوں، میں اپنی تدبیر سے ولی بناتا ہوں، میں اپنی تدبیر سے ہادی بھیجتا ہوں۔ تو میری تدبیر کے حساب سے چلے گا، اپنی مرضی کے حساب سے نہیں چلے گا۔ کون سا جملہ امام حسین کا؟ رضن برضا و تسلیما لامرہ، میں تیری تدبیر کے سامنے تسلیم ہوں، میں تیری تدبیر کے سامنے راضی ہوں۔ کربلا سے نکلے، کربلا سے، مدینے سے نکلے کربلا کی طرف، یہی کہتے گئے نا کہ میں تیری تدبیر پہ راضی ہوں، میں تیری تدبیر پہ راضی ہوں، میں تیری تدبیر کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ تو یہ تیری تدبیر ہے، اور امام وہی ہوتا ہے جو تیری تدبیر کے سامنے سر ہمیں تسلیم کرتا ہے۔ ایاک نعبد، عبادت تیری، سجدہ تیرا۔ اگر کسی اور کو بھی سجدہ کروں گا تو تیرے کہنے پر۔ بعض اوقات یہ نسل شیعہ کو گمراہ کرنے کے لیے بعض جاہل ممبر سے بولتے ہیں اگر آدم کو سجدہ تھا تو حسین تو مولا آدم ہے، بولا جاتا ہے نا، مولا حسین کو سجدہ کیوں نہیں؟ پھر کہتے نہیں سجدہ نہیں کر رہے، تعظیمی سجدہ کر رہے ہیں کربلا جانے کے بعد، تعظیمی سجدہ کر رہے ہیں نجف جانے کے بعد۔ جب ملائکہ آدم کو سجدہ کر سکتے ہیں تعظیمی سجدہ، تو ہم کیوں مولا علی کو نہیں کر سکتے؟ بندہ خدا تعظیمی سجدہ حکم خدا سے کیا جاتا ہے، مرضی سے نہیں۔ کیوں رسول نے کہا کہ اگر سجدہ تعظیم والا بھی جائز ہوتا میں بیویوں کو کہتا شوہروں کو سجدہ کرتا۔ بات مولا علی کی نہیں، بات ادب و احترام کی۔ ماں باپ کو سجدہ ہوتا نا، باپ سے بڑا کس کا مقام ہے؟ ماں کے قدموں میں جنت، اس سے بڑا کس کا مقام ہے؟ لیکن ہم نہیں کر سکتے کیونکہ حکم نہیں ہے۔ یوسف کے بھائیوں کو حکم ہوا تو یوسف کے سامنے سجدہ تعظیم کیا۔ ہاں حکم خدا آ جائے جس کے لیے بھی آئے بندہ سجدہ کرے گا، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے تو حکم کے علاوہ ہم نہیں چل سکتے۔ شیعہ ہوتا ہی وہی ہے جو علی سے پہلے قدم اٹھاتا نہیں ہے۔ جہاں علی کا قدم وہاں علی کے چاہنے والے کا قدم ہوتا ہے۔ انا عبد من عبید محمد، علی محمد کے غلاموں میں سے غلام ہے۔ میں دیکھتا ہوں پہلا میرا نبی کیا کرتا ہے، پھر علی وہی کام کرتے ہیں۔ تو عبادت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی، وحدہ لا شریک، جس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ احد ہے، کیونکہ وہ صمد ہے، کیونکہ وہ لم یلد ہے، کیونکہ وہ لم یولد ہے۔ مطلب یہ اللہ ہونے کی صفات ہیں۔ اللہ وہ جو کسی سے پیدا نہ ہو، کوئی اس سے پیدا نہ ہو، کوئی اس کی برابری نہ کر سکے، طاقت میں، علم میں، کسی بھی چیز میں کوئی اللہ کی برابری نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کے وجود میں تجھے اس کی رحمت نظر آ رہی ہے تو اس کا مظہر تو ہے۔ مظہر خدا بہت ہے لیکن خدا کوئی نہیں ہے۔ اب وہ رحیم ہے، مجھے کیسے پتا چلے کہ اس کی رحمت کیسی ہے؟ کہ میرے مصطفیٰ کو دیکھ۔ وہ کریم ہے، مجھے کیسے پتا چلے اس کا کرم کیسا ہے؟ تو اللہ کی نور کی
جو شعائیں ہیں اگر کہیں سے اس کا نظارہ دیکھ سکتے ہو وہ وجہ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ ہے. تو پہلا جملہ یاد رکھیے ایاک نعبد، عبادت صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. دوسری چیز وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ بہت بڑا ہتھیار ہے وہابی ملوں کا. اے خدا تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. آیت پڑھی، ترجمہ کیا، مجمع کا بکا، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کہا یہ سارے مشرک ہیں جو مصطفیٰ سے مدد مانگتے ہیں، جو مرتضیٰ سے مدد مانگتے ہیں، جو گلیوں اور کوچوں میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں یا علی مدد. کہ یہ صراحتاً قرآن کی آیت کا انکار ہے. ترجمہ واقعہ یہ ہے، ایک انچ میں ترجمے سے پیچھے نہیں ہٹوں. قرآن ہے اور بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ ذکر کیوں کیا. سبحان اللہ. اہمیت موضوع سمجھیے. ایک تو سورہ حمد کی اہمیت میں نے بتا دیا، مختصر سورہ لیکن بڑا بابرکت ہے. سبحان اللہ. پہلے اپنا تعارف کرایا، دو دیواروں کا حصار لگایا، عبادت بس میں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میں مدد کس سے مانگتا ہوں؟ بس تجھ سے مانگتا ہوں. میں یہاں پہ ایک کھڑکی کھولوں گا، بھائی عبادت کس سے؟ بس خدا سے. لیکن یہ ڈائریکٹ مولا علی پہ کیوں آتے ہیں؟ مدد کی بات ہے نا. تو کیا صرف علی سے مدد مانگنا شرک ہے؟ دوسروں سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے؟ کیا یہ منافقت نہیں ہے یا کھلا اعتراض نہیں ہے؟ صرف علی والی بات آپ کو بری کیوں لگتی ہے؟ 5 منٹ کے لیے ہم مان دیتے ہیں کہ مثلا مولا علی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. آپ کے نظریے پہ چلتے ہیں، قرآن کا یہی ترجمہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خدا عبادت بس تیری، مدد بس تجھ سے مانگیں گے، کسی سے نہیں مانگیں گے، بس تجھ سے مانگیں گے، محمد سے نہیں مانگیں گے، علی سے نہیں مانگیں گے. تھوڑا اور نیچے بھی تو آؤ، ڈاکٹر سے نہیں مانگیں گے، امی سے نہیں مانگیں گے، ابا سے نہیں مانگیں گے، بائک چلاتے چلاتے گر گیا، پاؤں ٹوٹ گیا، کسی کو مدد کے لیے نہیں بلاؤں گا. کپڑے لوں گا مارکیٹ سے، درزی کے پاس نہیں جاؤں گا. کسی نے کہا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایک بہت بڑے مولوی صاحب نے کہا کہ یہ کیسی باتیں شیعہ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر سے نہیں، اس سے نہیں، اس سے نہیں، انگریز سنیں گے تو کیا بولیں گے، ہنسیں گے ان پہ. تو میں نے کہا انگریز یہ بھی بات سن کے آپ کی ہنستے ہیں کہ حدیث ہے کہ مکھی آدھی چائے میں چلی جائے پوری ڈبو کے نکال. اس پہ انگریز نہیں ہنستے. آپ کو انگریز ہماری باتوں پہ ہنستے ہوئے دیکھتے ہیں. وہی قرآن کی آیت ہے، خدا کہہ رہا ہے مدد بس مجھ سے. یہ بس جو خدا نے لگائی ہے، بس کہاں تک جاتی ہے؟ صرف اگر میں نے اللہ سے مدد مانگنی ہے تو پیدا ہوتے ہوئے میں ماں سے مدد کیوں مانگ رہا ہوں؟ بچپن میں ماں مدد کرے، پھر تھوڑا بڑا ہوں تو باپ مدد کرے، پھر آگے بڑھوں بیمار ہو جاؤں تو ڈاکٹر مدد کرے، پھر گھر بنانے کے لیے جاؤں تو انجینئر مدد کرے. تو ایک دائرہ تو بناؤ نا، کہاں کہاں اس سے مدد مانگنی ہے اور کہاں کہاں ان سے مدد مانگنی ہے. مردہ سے نہیں مانگ سکتے، زندہ سے مانگ سکتے ہیں. بات حمد میں نہ مردہ کی ہے نہ زندہ کی ہے، بات حمد ہے مدد کی. پھر جب تم بریکٹ نکالتے ہو اس سے مانگ سکتے ہو تو پھر تو وہ تو تشریح ہو گئی نا. یہ تو ہر انسان کو پتا ہے کہ بندہ مجبور ہے فطرتاً، زندہ رہنے کے لیے بدن کا محتاج ہوں، اور بدن اگر سروائیو کرے گا تو کبھی گندم کا محتاج. بھوک لگے تو میری مدد کون کرے گی؟ روٹی کرے گی. کمزور ہو جاؤں تو وٹامنز کی مدد ہوگی. بیٹا چلنے کے لیے باپ کا محتاج ہے. اسی طرح مختلف امور میں مختلف لوگ مدد کرتے ہیں. تو پھر اس ترجمے کا کیا ہوگا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. میں نے بار بار کہا کہ قرآن کا اگلا جملہ پچھلے جملے کی تشریح کے لیے ہوتا ہے. تدبیر کائنات اللہ کرتا ہے.
فطرت اس نے مجھے دی، اس فطرت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بندہ بیمار ہو تو کس کے پاس جائے گا؟ جو علم رکھتا ہے۔ بندہ کسان زمین پہ زمینداری کرنا چاہے تو کسی حاری سے مدد مانگے گا، لیکن پروردگارا اس کا مطلب کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اگلا جملہ پچھلے جملے کی تشریح کرتا ہے۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور اس عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگا۔ ویسے تو ہر امر میں اللہ کی مدد ہے نا، انڈائریکٹ میرا دل دھڑک رہا ہے، کس کی مدد سے؟ اللہ کی مدد سے۔ اگر اس کا ارادہ نہ ہو تو نہ سانسیں چلیں، نہ دل کی تپش چلے نا۔ پوری کائنات ہاتھ اٹھ رہا ہے تو اس کی مدد، انڈائریکٹلی مدد شامل ہے، ڈائریکٹلی مدد شامل ہے، لیکن یہاں پر مدد عبادت ہے کہ بندے خدا ہر کام میں تجھے کوئی اور مدد کر سکتا ہے، لیکن بندگی میں مدد صرف میں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ بت تیری مدد نہیں کرے گا، بندگی سکھانا میرا کام ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ ہدایت تجھے بندے نہیں دے سکتے، ہدایت رب دیتا ہے۔ عبادت کا طریقہ، نماز کیسے پڑھوں، حج کیسے کروں، بندگی کیسے کروں، سجدہ کیسے کروں، یہ سب کون بتائے گا؟ میں بتاؤں گا۔ میرے علاوہ تجھے کوئی اور نہ سکھا سکتا ہے نہ بتا سکتا ہے۔ اب بندہ ہندو ہو، کمیونسٹ ہو، ایتھیسٹ ہو، اللہ کو مانتا ہی نہیں، بیمار ہوا کوئی بھی مدد کر سکتا ہے، سڑک پہ گرا کوئی بھی مدد کر سکتا ہے، لیکن ہدایت کون دے گا؟ ڈاکٹر دے سکتا ہے ہدایت؟ علی کا دروازہ کوئی غیر دکھا سکتا ہے؟ اس دروازے تک کون بتائے گا آنے کا؟ میں بتاؤں گا۔ امت تجھے ہدایت نہیں دے گی، تیرا خالق تجھے ہدایت دے گا۔ تو ایاک نعبد، عبادت بس میری، اور اس عبادت میں مدد کون کرے گا؟ میں کروں گا۔ جی خدایا، یا اللہ مدد، اب بتا کیسے کروں تیری بندگی؟ اب تو بتا کیسے کروں تیری بندگی؟ یہ مفتی نہیں بتائے گا، یہ حمد بتائے گی کہ کہو اہدنا الصراط المستقیم۔ نعرہ حیدری۔ اب ہے دعائیہ جملہ، پہلے یہ سمجھ لو عبادت میں مدد میں کروں گا۔ یہاں سے خلیفہ بلا فصل کا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے۔ کہو اہدنا، ہدایت کر، صراط المستقیم، سیدھے راستے پر۔ پہلا تو یہ بتایا راستہ سیدھا، مومن بھی سیدھا ہوتا ہے، سبحان اللہ، ٹیڑھا نہیں ہوتا۔ کئی لوگ میں نے سنا ہے کہتے ہیں مولانا یہ والے بھی اچھے لگتے ہیں، وہ والے بھی اچھے ہیں، یہ ٹیڑھا بنتا ہے کہ مومن سیدھا ہوتا ہے، راستہ ایک، اصولوں کا پکا، انتخاب کا سچا۔ اس کے انتخاب میں اعوجاج نہیں ہوتا، ٹیڑھا پن نہیں ہوتا، کلی ایڈریس بتایا، اہدنا، مجھ سے مانگ، ہدایت کر۔ جواب خود دے رہا ہے، ہدایت کہاں سے ملے گی؟ مدد کر رہا ہے نا اپنی بندگی میں۔ ہدایت ملے گی صراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ اب آپ نے کہا مولانا کہاں رہتے ہیں؟ کسی نے کہا کراچی۔ کلی ایڈریس بتا دیا آپ، بھئی کراچی میں کہاں رہتے ہیں؟ اللہ نے پہلے بتایا کلی ایڈریس، اس کو کہتے ہیں عام پھر خاص۔ پہلے عام جملہ دیتا ہے پھر اس کی تخصیص کرتا جاتا ہے۔ پہلے کہا کہ میں ایڈریس کا نام ہے صراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ پروردگارہ یہ سیدھا راستہ ہے کہاں؟ کہاں ملے گا؟ کس گلی میں ملے گا؟ کس گھر سے ملے گا؟ کس در سے ملے گا؟ دیکھیے میں سورہ ہم سے باہر نہیں نکلا، سورہ ہم سے بیان کرتا جا رہا ہوں، کیونکہ یہی سورہ ہے جیسے ڈیلی ہم کیا کرتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں۔ پورا ایڈریس بھی اللہ نے کہاں دینا ہے؟ سورہ یہ حمد میں دینا ہے۔ اہدنا، ہدایت کر، صراط المستقیم، سیدھے راستے پر۔ پروردگارہ یہ راستہ ہے کیسا، دکھتا کیسا ہے؟ کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ۔ کون سا سیدھا راستہ؟ ان کا راستہ، سبحان اللہ، جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ میں نے کراچی میں سورہ ہم کی تفسیر پڑھی، ایاک نعبد اور ایاک نستعین پہ تو دھڑا دھڑ مجھے انہوں نے جواب دیے۔ یہ آگے آج تک کسی نے جواب نہیں دیا، کوئی جواب ہی نہیں بنتا ان کے پاس۔
کون سا راستہ؟ صراط الذین، ان کا راستہ جن پر نعمتوں کو نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ جملہ بھی اتنا ہی مبہم ہے جتنا ایاک نستعین والا۔ نستعین سے بول دیا نا فوراً، یہ مشرک یہ کافر تشریح نہیں کرتے، یہاں پر بھی یہی ہے، فوراً مولوی مفتی فل اسٹاپ لگاتا ہے اور خوشی کے مارے بولتا ہے دیکھو ان کا راستہ جن پر اللہ نے نعمتوں کو نازل کیا، اور خود بتاتا ہے کون نعمت والے؟ کہتا ہے وہ جو نبی کے ساتھ، سبحان اللہ، وہ جنہوں نے رشتہ داریاں کی، وہ جنہوں نے مال کی مدد کی، کسی نے جان دی۔ یہ آپ کیسے بتا رہے ہو؟ خدا کو بتانا چاہیے۔ نعمت والا تو ہر وہ بندہ ہے جس نے محمد کا کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ، یہ جنرل جملہ ہے، ان کا راستہ جن پر میں نے نعمت نازل۔ واللہ اگر خدا یہیں تک سورہ حمد کو ختم کر دیتا تو مسلمانوں میں تفرقہ ہو جاتا۔ بندہ پوچھتا خدا نعمت والوں کا راستہ کہاں جن پہ میں نے اپنی نعمت نازل کی؟ اب کون ہے اس مجمع میں ایک بندہ مجھے دکھاؤ جس پہ اللہ کی نعمت ہے؟ یعنی اس ممبر سے لے کے آخر تک جتنے لوگ کھڑے ہیں، شیعہ، غیر شیعہ، ہندو، کرسچن، پوری کائنات میں مجھے بتا دو کوئی ایک بندہ جس پہ اللہ کی نعمت ہو۔ سانس لے رہے ہو اس کی نعمت، آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اس کی نعمت، بول رہے ہو اس کی نعمت، رزق کھا رہے ہو اس کی نعمت، چلتے ہو اس کی نعمت، عدم سے وجود میں لایا یہ اس کی نعمت ہے۔ ارے ایک مکھی بھی اگر پرواز کر رہی ہے تو رب کی نعمت میں ہے۔ درخت بھی نعمت میں، اینٹیں بھی نعمت میں، چرند و پرند بھی نعمت میں۔ اب میں کس کے راستے پہ چلوں؟ یہ مومن کھڑا ہو جائے گا مولانا میرے راستے پہ چلیے کیونکہ میں ہوں جس پہ اللہ کی نعمت ہے۔ کوئی بولے گا ہم پہ نعمت ہے، کوئی بولے گا میں کعبے کی چھت پہ چڑھ کے آیا ہوں مجھ پہ بڑی نعمت ہے، کوئی کہے گا میں اندر نماز پڑھ کے آیا ہوں میرے اوپر بڑی نعمت ہے۔ میں نے کہا صدام بھی گیا تھا مولا حسین کے حرم کے اندر نماز پڑھ کے آیا تھا۔ کس پہ نعمت نہیں ہے؟ ہر کسی پہ نعمت ہے، ہر کسی کے راستے پہ چلو۔ ایڈریس بتانا خدا کا کام ہے۔ واللہ سورہ حمد اپنے بچوں کو پڑھاؤ سکھاؤ، کسی اور حدیث میں جانے کی ضرورت ہے نہ۔ کیا سورہ حمد کلیئر ایڈریس ہے محمد اور آل محمد کا۔ اے خدا لاکھوں نعمت والے، بدر والے بھی نعمت والے، احد والے بھی نعمت والے، حنین والے بھی نعمت والے، خندق والے بھی نعمت والے، جناب حمزہ بھی نعمت والے۔ میں کس کے راستے پر چلوں؟ کہا سارے نعمت والے ہیں، پر جن کے راستے پر چلنا ہے ان کے اندر دو صفات بیان کر دیتا ہوں۔ کون سی صفات ہے؟ کہ کہو اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ کون نعمت والے؟ غیر المغضوب علیہم، ان نعمت والوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ میں خدا ان پر کبھی غضبناک نہیں ہوتا۔ قرآن سے دشمنی، خدا کے کلام سے دشمنی، تعصبات میں آ کر ہدایت کے راستے کو تم یلغار کر رہے ہو۔ وہ نعمت والے، پہلی صفت میں ان پہ کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ لفظ کبھی ذہن میں بٹھا دیں، میں کبھی بھی ان پر غضبناک نہیں ہوا۔ سوال وہ کب غضبناک ہوتا؟ سمجھیے جب بندہ اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ کل میں اپنا کلپ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ جنگ احد کا، میں نے کہا کچھ ایسے تھے جو بھاگ گئے، کچھ ایسے تھے جو ثابت قدم۔ نیچے کمنٹ لکھے ہوئے تو تم شیعوں کا کیا جائے، اللہ نے معاف کر دیا۔ تم عجیب قوم ہو، آج تک معاف نہیں کر رہے بھاگنے کو۔ میں نے کہا ہماری مجال، خدا معاف کر دے اور شیعہ معاف نہ کرے، رسول معاف کر دے اور شیعہ معاف نہ کرے۔ میں نے کہا جب معاف ہی کیا تھا تو ذکر کیوں کیا؟ بات معافی کی نہیں ہے، معاف تو آدم کو بھی کیا۔ آج تک کیا تو اپنے ممبروں سے نہیں پڑھتا کہ آدم نے ترک اولا کیا؟
آدم کی بات ہو تجھے برا نہیں لگتا، صحابی کی بات ہو تجھے برا لگتا ہے؟ کیا صحابی انبیاء سے افضل ہے؟ خدا خود ذکر کرتا ہے میرے آدم نے کر کے اولا کیا، جو کہا تھا اس پہ عمل نہ کیا، میں نے سزا دی اسے۔ بعد میں کہا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، میں نے معاف کر دیا۔ ذکر کرنے کا مطلب طنز نہیں ہوتا، ذکر کرنے کا مطلب توہین نہیں ہوتا، یہ قرآن ہے۔ اگر قرآن نے ذکر کیا تو شیعہ بھی ذکر کر رہا ہے، تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے؟ سورہ حدید میں اللہ ذکر کرتا ہے۔ بھاگے تھے، معافی مانگنے آئے، میں نے کہا مصطفیٰ بخش، سبحان اللہ، وعدہ لے دوبارہ نہ بھاگے۔ مطلب ذکر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کو اس عمل پر غصہ تھا۔ جب بندہ نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس پہ غضبناک ہوتا ہے، لیکن وہ رحمان و رحیم بھی ہے، معاف بھی کر دیتا ہے۔ میں نے گناہ کیا، آپ نے گناہ کیا، کہا جاؤ توبہ کرو۔ گناہ ریت کے ذروں سے زیادہ ہو، درخت کے پتوں سے زیادہ ہو، آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہو، میں ارحم الراحمین ہوں، اما یجیب المضطر اذا دعا، مانگو میں معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن یاد رکھنا جب تو نے خطا کی تھی اس وقت میں غضبناک تھا۔ کون نعمت والے؟ جن پہ میں کبھی غضبناک تھا۔ مطلب یہ وہ ہیں جو کبھی بھاگے نہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا، یہ وہ ہیں جنہوں نے کبھی سرکشی نہیں کی۔ ہاں سارے نعمت والے ہیں، یہ بھی نعمت والا، تو بھی نعمت والا، سارے نعمت والے، لیکن کون سا نعمت والا؟ ایسا نعمت والا جس نے مجھے کبھی غضبناک نہیں کیا، جس نے مجھے کبھی غصہ نہیں دلایا۔ میں غصہ کب کرتا ہوں؟ جب میرا بندہ میری نافرمانی کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں جاؤ ڈھونڈو کون ہیں جنہوں نے کبھی 100 نام لاؤ، پھر 100 ناموں کو دیکھو، اگر کسی نے کبھی بھی اللہ کو غضب نہ کیا اس نام کو مائنس کرو، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح نام لاتے جاؤ لاتے جاؤ لاتے جاؤ، چند بچیں گے اور وہ وہی ہیں جو انعمت علیہم والے ہیں۔ دلیل میں آپ کی زبان سے دوں گا، اگر کسی نے 40 سال بت پرستی کی، 30 سال کی، 10 سال کی، 5 سال کی، ایک دن بھی اگر کسی نے بت پرستی کی ہے تو وہ اس دن خدا غضبناک تھا۔ بات میں معاف کر دیا، کوئی بات نہیں، اسلام لایا، مومن ہو گئے، معاف کر دیا میں نے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے، میں نے تمہارے پچھلے گناہ کیا کر دیے؟ معاف کر دیے۔ اب آگے گناہ نہ کرنا، اب آگے خطا نہ کرنا، مجھے دوبارہ غضبناک نہ کرنا۔ تو چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اگر کسی نے ایک دن بھی بت پرستی کی ہے وہ انعمت علیہم میں نہیں ہے۔ جس کا نام آئے سامنے لقب لگتا ہے رضی اللہ عنہ، لیکن جب علی کا نام آتا ہے کرم اللہ وجہہ، ارے علی کیوں کرم اللہ، کسی اور کو بنا دو، کہ نہیں بنا سکتے کا کیوں؟ کہ یہ واحد چہرہ ہے جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ اہدنا، ہدایت دے، ہدایت مان بھی رہا ہے اور اس راستے کا انکار کر رہا ہے۔ بار بار کہے کہ مجھے کراچی جانا ہے، کہ ادھر سے جاؤ، تو 7 کے روڈ پہ جا رہا ہے، راستہ بتا رہا ہوں ادھر، نہیں ہدایت چاہیے پر راستے جس سے جاؤں گا کبھی نہیں ملے گی، کیونکہ سیدھا راستہ ہے، الٹا نہیں ہے، گھوم کے نہیں جا سکتے، ایک ہی راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر نعمتوں کو نازل کیا۔ کون سے نعمت والے؟ جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا، جو ہمیشہ مجھے راضی کرتے ہیں، ہر حال میں مجھے راضی کرتے ہیں۔ یہ جملے سنو جو مولا حسین کہتے ہیں، رضا برضا، تیری رضا پہ راضی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب جاؤ قرآن کی دوسری آیتوں میں اس کی تفصیل وہاں پر بیان ہے۔ فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ان اللہ یغضب لغضبها، خدا اس کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ کسی بچے نے اچھا سوال کیا، کہا غیر المغضوب یہ وہ ہیں جن پہ خدا کبھی غضبناک نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ مجھے کیسے پتا چلے اللہ کس پہ غصہ ہوتا ہے؟ اللہ جسم رکھتا ہے؟ میں نے کہا نہیں،
چہرہ رکھتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہ مولانا جب میرا باپ غصہ کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہ چہرے کو دیکھ کے، کبھی ڈانٹتا ہے کبھی چہرہ لال ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کا کیسے پتہ چلے؟ نہ اس کی آواز آتی ہے نہ اس کا چہرہ نظر آتا ہے۔ میں نے کہا تبھی تو کہا کہ اگر میرے غصے کو دیکھنا ہے تو فاطمہ کے چہرے کو دیکھنا ہے۔ خدا ان کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ جس پہ مصطفیٰ غضبناک اس سے خدا غضبناک، جس سے اولاد اہل بیت غضبناک اس سے خدا غضبناک۔ پہلی صفت یہ کہ یہ کبھی بھی مین پہ غضبناک نہیں ہوا۔ یہاں سے بھی شاید کچھ کو بچا لیتے، لیکن آخری جملہ جس کو مولوی مفتی بڑا کھینچ کے پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور کھینچ کے ہی پڑھنا چاہیے۔ یہ پہلی صفت یہ ہے کہ میں ان پہ کبھی غضبناک نہیں ہوا، اور دوسری مہر لگا کے اس نے اہل بیت کے گھر کو ہدایت کا گھر قرار دے دیا، اور دوسری صفت یہ وہ ہے جو کبھی بھی گمراہ نہیں رہے۔ ایک دن بھی گمراہ عالم تعصب یہ کہتے ہیں بچوں میں جس نے پہلے ایمان لایا، علی مولا علی مولا، علی نے پہلے ایمان۔ بچہ کہنا ضروری تھا؟ بچوں میں جس نے پہلے، بوڑھوں میں جس نے پہلے ایمان لایا، کیونکہ فضیلت نہیں بول سکتے تھے کہ علی پیدائش سے ایمان والے تھے۔ علی مولا جو نبی کے گھر میں پلے، سبحان اللہ، جو گود مصطفیٰ میں بڑا ہو، سبحان اللہ، جس کے لیے کہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی دروازہ ہے۔ اس سے اور آسان ایڈریس خدا کیا بتاتا؟ بہترین ایڈریس ہے۔ واللہ جو نیت کر لے، دیکھیں ہدایت خدا دیتا ہے، سچے دل سے صدق دل سے کہو نا اہدنا، ہدایت کر۔ واحد مکتب ہے جو اتنی تیزی سے بڑھتا ہے، واحد مکتب ہے۔ ہم اپنے بزرگوں سے پوچھتے ہیں بھائی ہمارے گاؤں میں پہلے جلوس میں کتنے لوگ آتے تھے؟ کہتے تھے 20 لوگ 25 لوگ۔ آج کتنے ہیں؟ ہزار۔ مارا آپ کو گیا، قید بند آپ کو ڈالا گیا، قانونی پابندیاں، ہر جور ظلم اگر کسی قوم پہ ہوا ہے، یعنی مسلمانوں کی اقوام کو نکالیں، مذاہب کو نکالیں، اگر کسی مذہب کے لوگوں کو سب سے زیادہ مارا گیا اہل بیت کے ماننے والے، لیکن اتنے مارنے کے بعد بھی علی مولا علی مولا آج بھی باقی ہیں۔ میں نے کہا نا عمر کم ہے اصغر کی پر بابرکت ہے۔ علی مولا، اقلیت کو نہ دیکھا کرو، برکت کو دیکھا کرو۔ چھٹے امام سے کسی نے اگر شکوہ کی، امام جعفر صادق کا مولا لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں، تم 3 4 لوگ 5 لوگ اور ہم اتنے زیادہ۔ مولا نے بڑی پیاری مثال دی، امام نے کہا کثرت کو نہ دیکھا کرو، برکت کو دیکھا کرو۔ سبحان اللہ، مثال امام کی ہے، میں اپنے طریقے سے بتا رہا ہوں۔ امام نے کہا کہ بکری سال میں کتنے بچے دیتے ہیں؟ ٹیڈی بکری کی بات نہیں، نارمل بکری 2 بچے، چلو ٹیڈی بھی ہو تو 4 بچے دیتے، لیکن نارمل ریشو کاؤنٹ کیا جاتا ہے 2 بچے۔ کا کتیا کتنے بچے دیتے ہیں؟ مثال امام کی ہے، چھٹے امام فرماتے کتنے بچے دیتی ہے؟ کمولا بڑی دیتی ہے۔ کہا کہ کتے ذبح ہوتے ہیں؟ علی مولا، بکرے کتنے ذبح ہوتے ہیں؟ یعنی سال میں 2 بچے دیں اور عید قربان پہ ہر گلی کے سامنے 1 بکرا لیٹا ہوتا ہے۔ کٹتے بھی سب سے زیادہ ہیں، پیدا بھی کم ہوتے ہیں۔ مولا مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ سمجھ تیری حقیقت کیا ہے۔ کٹتے بھی سب سے زیادہ ہیں، مرتے بھی سب سے زیادہ ہیں، پیدا بھی کم ہوتے ہیں، اور کا کتے پیدا بھی زیادہ ہوتے ہیں، کٹتے بھی نہیں ہیں۔ امام نے کہا ایک بات بتا، کہیں پر تو نے دیکھا 400 کتے ایک ساتھ جا رہے ہوں؟ کتوں کا جرمٹ
500 کتے 600 کتے ساتھ جا رہے نہیں مولا کہ بکریاں دیکھی علی مولا علی میرا حیدری ہزار بکریاں 2,000 بکریاں ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہیں کہا وہ پیدا زیادہ ہوتے ہیں پر برکت نہیں ہے یہ پیدا کم ہوتی ہیں کٹتی زیادہ ہیں پر برکت ہے کہ اپنی تعداد پہ مایوس نہ ہوا کرو تو کتنا بھی کم پیدا ہو پر خدا نے تجھ میں برکت رکھی ہے تو میں نے کہا کیا تفسیر ہے میرے مولا کی واللہ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو گلی گلی میں لگتا ہے ہیں سارے حسینی رنگ حسینی بکھر جاتا ہے 40 جاؤ کتنا رش ہوتا ہے ملینز کی تعداد یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے حج پہ جاؤ تو 17 ملین 18 ملین 40 پہ جاؤ تو تقابل میں نہیں کر رہا لیکن اہمیت زیارت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یہ تقابل خود اہل بیت نے کیا کہ حسین کی ایک زیارت جو کرے گا 70 حجوں کا سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا ثواب کیوں ہے تقابل بھی خانہ خدا سے کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ وہ ہیں جن کو خدا نے عزت دی ہے جو ان کو عزت دیتا ہے گویا خدا کو عزت دیتا ہے یہ مکتب یہ علم یہ تہذیب یہ تمدن یہ اخلاق اگر تجھے ملا ہے تو کس مکتب سے ملا اہل بیت سے اور مجھے تعجب ہے طاہر القادری صاحب کا کلپ آیا چند دن پہلے کہ شیعوں میں خطبے بڑے جھوٹے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ جس بھی امام کا دیکھو اتنا لمبا لمبا خطبہ کیا اس زمانے میں کوئی ٹیپ ریکارڈر تھے کہ لوگ ریکارڈ کرتے تھے تو اتنی حدیثیں جو ابو ہریرہ نے لکھی وہ ٹیپ ریکارڈر میں لکھی تھی وہاں پہ تجھے ٹیپ ریکارڈر نظر نہیں آتا ایک تو پڑھ کے ان کی سمجھ میں نہیں آتا یہ کلام کیسا ہے ہم بھی چیلنج دیتے ہیں نا فصاحت اور بلاغت کو دیکھ کے پتا چلتا ہے یہ کلام اس کا ہے جسے خدا نے پڑھایا ہے قرآن بیان کرتے وقت کوئی ٹیپ ریکارڈر نہیں تھا نبی کا خطبہ اتنے خطبے نبی کے لکھے ہوئے تھے مسلمانوں نے ٹیپ ریکارڈر رکھے تھے کہ اعجاز خدا ہے کہ کلام اہل بیت کو کیسے پہنچانا ہے واللہ دعائے کمیل پڑھو ردم دیکھو یہ زیارت معجزہ ہے کسی برادر اہل سنت کو لاؤ کو پڑھو زیارت جامع کبیرہ زیارت عرفہ دعائے عرفہ دعائے کمیل ردم دیکھو گے نا مثلا سورہ واقعہ پڑھتے ہیں وقت الواقع لیس لوقتہا کا یعنی آخر کا جو ردم ہے نا ایک جیسا ہے اسی طرح معصوم کی دعا پڑھو گے آخر کا ردم ایک جیسا ہے لگتا ہے یہ کلام ایک ہی گھر سے آیا ظاہر ہے جن کو خدا نے پڑھایا ان کے کلام میں بھی رنگ خدا موجود ہے ان کے وجود میں رنگ خدا موجود ابھی کا صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ کون ہے جو خود کو رنگ خدا میں رنگ دے یہ سورہ حمد ہدیتاً آپ کو پیش کی اب نہ بخاری میں جانے کی ضرورت ہے نہ بہار الانوار میں جانے کی ضرورت ہے یہ قرآن ہے صریح ترجمہ ہے اس ترجمے سے آپ سب کچھ سمجھ سکتے ہیں کائنات کو ہدایت دینے کی ذمہ داری خدا کی ہے ابھی تازہ الیکشن میں اپنے ملک کے حالات تو سب کو پتہ ہے ہمارے الیکشن کم سلیکشن جاتا ہے تو میں ایک جملہ کہنے کی اگر اجازت ہو تو بسم اللہ کسی بڑے میں کسی بڑے سے کہ آپ الیکشن ہونے کیوں نہیں دیتے ہوتے بھی ہیں تو پھر سلیکشن کیوں کرتے ہیں جو بندوں نے چنا اسی کو آنے دو کہتے تو دیکھو مجبوری ہے کیا کیسے مجبوری کہتے کو لوگ ان پڑھ لوگ جائے ہیں ان کو کیا پتا کس کو جانا ہے جمہوریت کا تو پتا ہے نا لوگ کہتے ہیں مولانا جمہوریت کیا کہ جمہوریت یہ ہے ایک عالم کھڑا ہو جائے ایک شرابی کھڑا ہو جائے ٹھیک ہے عالم کو 10 پڑھے لکھے لوگ ووٹ دیں اور ایک شرابی کو 100 چرسی ووٹ دیں میں نے کہا جیتے گا کون 100 چرسی والا کہتے ہیں یہ جمہوریت ہے لوگوں کیا پتا 2000 دے دیے 3000 دے دیے موٹر سائیکل دے دیے کئیوں کو ملی ہوں گی اس الیکشن میں سنا بہت بانٹی گئی ہیں موٹر سائیکل بندے نے موٹر سائیکل کی ساتھ ووٹ دے دیا کہ لوگوں میں شعور نہیں ہے کہ حاکم کون ہو ہم پڑھے لکھے ہیں بات بھی صحیح ہے تو لہٰذا ہم پیچھے سے
سیٹ کرتے ہیں کہ کون سا بندہ ہے پڑھا لکھا صحیح بندہ ملک کے فائدے میں آئے، تو اسی لیے سلیکشن ضروری ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، لوگ جاہل ہیں، قرآن بھی یہ کہتا ہے اکثرہم لا یعلمون، اکثریت علم نہیں رکھتی۔ کہ ہم شیعہ تو پہلے سے اسی کے قائل ہیں، ہم نبی کے جانے کے بعد سے کہہ رہے ہیں الیکشن نہ کرو، سلیکشن کرو علی مولا، سلیکشن کرو۔ علی مولا، تو جاہل ہے تو سلیکشن نہیں کر سکتا، سلیکشن کا حق خدا کو ہے۔ علی مولا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہی فرق شیعہ اور سنی ہے۔ شیعہ کہتا ہے الیکشن نہ کراؤ کیونکہ ہمیں نہیں پتا، الیکشن کرا کے کبھی یزید آ جاتا ہے، ہاں کبھی بنو عباس آ جاتے ہیں، کبھی بنو امیہ آ جاتے ہیں، کبھی عثمانی حکومتیں آ جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں سلیکشن کراؤ، اور سلیکشن کا حق اگر کسی کو ہے تو خدا کو ہے۔ آدم کو اس نے بنایا، نوح کو اس نے بنایا، ابراہیم کو اس نے بنایا، اور رسول کے بعد ہمارا عقیدہ ہے، ہر مسلمان کو اپنا عقیدہ مبارک ہو، ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے بعد ہدایت کی اگر ذمہ داری ہے، میں نہیں چنوں گا، اللہ مجھے بتائے گا، جس نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اے حبیب کی شہر علم ہے اور علی بن ابی طالب اس کا دروازہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی پینجے ساکی تو سوار آہے اسد اللہ کے عطا جو آدھار، قلعے ویر کٹک میں حامی ہمت ہتھیار، ظاہر ذوالفقار ہردم آئے اتم ہے۔ علی مولا، علی مولا، وفا جو آمد مرسل سے کر گئے ہوتے، وفا جو آمد مرسل سے کر گئے ہوتے، علی کو مولا سمجھ کے سدھر گئے ہوتے، نہ کربلا ہوتی نہ در بطول جلتا، یہ لعنتی تینوں ہی بچپن میں مر گئے ہوتے۔ ایک بات یاد ذہن میں رکھیے کہ کوشش کریں اپنی محافل اور مجالس کا ماحول علمی بنائیں، کیونکہ مجلس کا مطلب یہ ہر بندہ ہے، شیعہ بھی آئے، اہل سنت بھی آئے، ہندو بھی آئے، کرسچن بھی آئے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ امام نے کربلا میں ہر کسی کو بلایا، وہاں بے قلبی مسیحی تھا، جناب زہیر اہل سنت تھا، علی مولا، جناب جون رنگ کا کالا تھا، امام نے رنگ والے نہیں بلائے، نظریے والوں کو بھی جمع کیا محبت کے ذریعے۔ کہا شیعہ شہد کی طرح میٹھا ہوتا ہے، تو بول ایسے بولیں شہد والے، شہد کی مکھی والے نہیں، میٹھے بول سے آپ لوگوں کے وجود کو بدلنے کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ ماحول دن بدن شیعت کے لیے مشکل کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، اسپیشلی جو قراردادیں منظور ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ مجالس میں کئی چیزوں کا سدباغ کیا جائے، اور اصل وجہ اس قرارداد کی جو ایام فاطمیہ ہے، آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ ایام فاطمیہ سے بڑی الجھنیں بعض لوگوں کو ہو رہی ہیں، اور بالاخص ایام فاطمیہ بڑا حساس ہے، چاہے آپ بھی جذباتی ہوتے ہیں، جناب سیدہ کا موضوع ہے، بندہ سنے بھی اتنا ظلم کیسے برداشت کرے گا؟ تو ایک ضبط میں ربط میں رہتے ہوئے ہم نے اس مکتب کی حقانیت کا پیغام پہنچانا ہے۔ پیغام پہنچانا آپ کا کام ہے، اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ خدا پہ چھوڑا، کسی کو زبردستی علی والا نہیں بنا سکتے۔ حسین کا کام ہے حل من ناصر ینصرنا کیا، مدد کے لیے کوئی آتا ہے نہیں آتا، وہ اصل میں حسین کی مدد نہیں ہے، آئے گا تو اپنی مدد کرے گا، اپنی مدد کر کے جنتی بنے گا نا۔ تو ہم بھی اسی طرح امام حسین کے پیغام کی طرح پیغام دیتے، ادب کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے دیں، تاکہ دن بدن مکتب اہل بیت کو پھیلا جائے۔ بس ایک واقعہ رحمت کو تمام کروں، وقت بہت ہو چکا۔ انہی دنوں میں ہم ایام فاطمیہ دوسرے دن جو تھے ہم کربلا گئے ہوئے تھے، تو میں نے کہا نا اہدنا، یہ دعا ہر بندہ مانگتا ہے، واجب دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، یعنی کوئی دعا واجب نہیں، یہ دعا واجب ہے، ہر مومن کا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا۔ سنی بھی مانگے، شیعہ بھی مانگے، یہاں تک کہ کربلا میں شمر بھی یہ دعا مانگ رہا تھا، اور بھی مانگ رہا ہے۔ دعا واجب ہے نا،
نماز تو دشمن بھی پڑھتا تھا، دعا مانگتا. ہدایت کسے ملتی ہے؟ جو تلاش کرے گا. راستہ تو اس نے بتا دیا نا. دعا مانگ رہا ہے، اللہ راستہ بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے چل راستے پر، میری مدد ہو گئی. یا اللہ مدد کہنے سے مدد نہیں ہوتی، جب اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو گے تو پریکٹیکلی مدد ہوگی. راستہ یہی ہے، نعمت والے وہ ہیں. دو صفت اللہ نے کیا کر دی؟ بیان کر دی. قافلے میں ایک مومن تھا، اللہ اسے صحت و سلامتی دے، برادر اہل سنت تھا پنجاب کا، اور ملنے آیا. کئی سوالات کئی الجھنیں تھیں، ہم نے پیار محبت سے ساری چیزیں اسے بتائیں. میں نے کہا آپ اس مکتب میں آئے کیوں؟ کربلا تک آ کے پہنچے ہو. کہتا مولانا وہی جناب سیدہ کی بات. کہتا میں نے اپنے سارے مولویوں سے پوچھا کہ نبی کی بیٹی گئی کہ نہیں. کہتا انہوں نے کہا نہیں، حق پہ نہیں تھی، یہ مسئلہ تھا. کہتا وہ نہیں گئی کہ نہیں. سب نے کہا گئی. تو انہوں نے کہا آپ کو یہ بات اتنی بری کیوں لگ رہی ہے؟ کہتا میں یہی سوچ رہا تھا گئی کیوں، ضرورت کیا پڑی جانے کی. اگر آپ کو پتہ چل جائے کوئی سجادی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی مسئلہ ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کے در پہ جاؤں، مسئلہ پوچھوں کہ بھی ایشو کیا ہے. کہ ضرورت پڑی گئی. اسی مسئلے نے مجھے کربلا تک لایا. اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت کی دعا مانگو، سچے دل سے مانگو. مجھے خدا کی قسم ہے خدا تجھے ہدایت دیتا ہے. روز نمازیں پڑھتے ہو نا، زندگی میں مشکلات آتی ہیں، خلوص سے دل سے کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے ہدایت دے. پھر کہو ایاک نعبد، عبادت تیری کرتا ہوں، اور اس ہدایت میں مدد کون کرے گا؟ تو ہی میری مدد کرے گا. اس طرح خلوص سے مانگو، خدا فوراً مجھے ہدایت دے گا، اور وہی سچا ہدایت کا راستہ ہے. اب یہ مجلسیں بھی سنتا تھا، مصائب بھی سنتا تھا. دیکھیں جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہو، کیسے ممکن اس کی آنکھوں سے آنسو آئے؟ کیسے ممکن ہے وہ اس کی خوشیوں میں خوش نہ ہو، وہ مصطفیٰ کی بیٹی کے غم میں غمگین نہ ہو ہی نہیں سکتا. کہتا یہ دنیا ہی اور ہے سرزمین کربلا. ایک تو آپ کوشش کریں، ہمارے اکثر یہ بندہ ایک بار زیارت کربلا پہ جاتا ہے، پھر دوبارہ جاتا ہے. آپ وہی شیعہ، عشق حسین آپ کے دل میں سمایا ہوا ہے، یقیناً آپ کا دل ہوگا بار بار کربلا جاتا. میں اس جشن کی آج مجلس سے گزارش کرتا ہوں، کوشش کریں اگر پیسے ہیں نا خود زیارت کر کے آئے. ایک مرتبہ کسی اہل سنت کے بھائی کو لے جاؤ. کربلا معجزہ ہے، معجزہ. یعنی میں نہیں مانتا کوئی کربلا ہو کر آئے اور اس میں رنگ حسین نہ آئے. ممکن نہیں ہے. کربلا دلوں کو نرم کرنے کی زمین ہے. شقی القلب ترین انسان بھی ایک بار کسی اچھے سے قافلے میں ہو کر آئے جسے پروپر بتایا جائے، خود ذریعہ حسین کے سامنے بندہ کھڑا ہو جائے گا، ایسا لگتا ہے جنت میں آ گیا. ایک عجیب سا سکون، کیونکہ ایک دن میں 70,000 ملائک اس سرزمین پہ نازل ہوتے ہیں. کوشش کرو خود زیارت کر کے آئے. اگلے دن اہل سنت کے بھائی کو یہاں ساتھ لے جائے یا کسی کے ساتھ بھیج دو، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، کیونکہ تم ایک انسان کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں رکھو گے، حسین سے اس کی ملاقات کراؤ گے، علی اصغر کی قبر کی زیارت کراؤ گے، اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے. ایک تو دل اس کا وہیں پہ بدل گئے. تو میں نے کہا اللہ آپ کو یقیناً کہ کچھ الجھنے ہیں، اطمینان قلب نہیں ہو رہا، پھنسا ہوا ہو. سامرہ گیا زیارت کے لیے. سامرہ میں امام ہادی، امام حسن عسکری، بی بی حکیمہ خاتون، بی بی نرجس خاتون. دراصل سامرہ کا جو حرم ہے وہ معصومین کا گھر ہے. یعنی اس سامرہ میں امام زمانہ پلے ہیں، بڑے ہیں. 11ویں امام جب سے ان کو امامت ملی اسی گھر میں پلے پڑے. 10ویں امام، 11ویں امام، مولا کی پھوپھی، مولا کی والدہ ماجدہ اسی گھر میں پڑے. کہتا اوپر میں نے جس طرح بتایا گیا، میں نے زری دیکھی، جمعہ عقیدت والا تھا. کہتا ہے ایک مومن نے کہا نیچے چلو. میں نے کہا نیچے کیا ہے؟ کہا سرداب ہے. کس کا سرداب ہے؟ کہا 12ویں امام کا سرداب ہے. اب اہل سنت عقیدہ ہے کہ امام پیدا ہوں گے؟ کہا نہیں، پیدا ہو چکے ہیں، یہیں پہ رہتے تھے. کہتا سرداب کی طرف گیا، پتلی سی گلی ہے جو ہو کر آئے وہاں سے. کہتا اس نے کہا پہلے یہ زیارت پڑھو، پھر جا کے اندر ایک جالی ہے وہاں چلیں گے.
کہتا میں نے زیارت پڑھنا شروع کی، اچانک سے میرے دل میں کھچاؤ پیدا، سبحان اللہ، سبحان گویا اس گلی کے اندر سے کوئی مجھے بلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہتا ہے دل نے تیز دھڑکنا شروع کیا اور اندر سے آواز آئی کہ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ کہتا ہے بے ضبط ہو کے میں چل پڑا اس گلی کی طرف اور چلتے چلتے زری تک پہنچا، چھوٹی سی زری ہے۔ کہتا ہے اس زری پہ میں نے ہاتھ رکھے، محسوس یہ کر رہا تھا کہ صدیوں سے جس سے بچھڑا ہوا سبحان اللہ، وہ اللہ نے مجھے دے دیا، وہ سکون جس کی تلاش میں تھا وہ سکون مجھے جب یہ واقعہ بیان کر رہا تھا اس کی آنکھیں لال اور آنسو بہہ رہے تھے۔ کربلا میں بیٹھ کے بیان کر رہا تھا، کہہ رہا تھا مولانا کل ٹیکسی لیں مجھے دوبارہ وہاں جانا ہے، گویا وہاں مجھے کوئی بلا رہا ہے۔ اب کہتا ہے 2 گھنٹے میں اس کیفیت میں تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، گویا دل ٹوٹا ہوا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اب کہتا ہے جب زری پہ ہاتھ ڈالا میں نے محسوس کیا گویا زری نہیں یہ موم بن چکی ہے، سبحان اللہ، کپاس کی طرح نرم ہو چکی ہے، اور گویا اندر سے کسی نے میرے ہاتھ کو تھاما ہوا ہے۔ کہ یہ کیسا احساس تھا؟ میں نے کہا یہ نگاہ ہے امام زمانہ ہے، جس کی نگاہ میں اتنا اثر ہے۔ کہتا اس وقت مولانا میرا دل کر رہا تھا میں دعا پڑھوں گا۔ کہا کون سی دعا؟ کہ وہ جو آپ مجلس کے شروع میں نہیں پڑھتے اللہم کن لولیک الحجۃ البالغ۔ کہتے ہیں پاگلوں کی طرح کتابوں کو چھان رہا تھا کہ کہیں وہ دعا مل جائے، گویا میرے مرض کی شفا تھی یہ دعا۔ دل اتنا تیز چل رہا تھا، لگ رہا تھا مر جاؤں گا۔ کہتا ایک چھوٹا بچہ شیعہ کھڑا تھا، میں نے کہا وہ دعا سنا۔ اس بچے نے دعا پڑھنا شروع کی کہ جیسے جیسے دعا پڑھتا گیا ویسے ویسے دل کو سکون ملتا گیا۔ سچے دل سے اگر کوئی ہدایت کی دعا کرے، ممکن نہیں کہ حجت خدا اس کی دعا کو قبول نہ کرے۔ آج ہم سب پر نگاہ امام زمانہ ہے، ان دلوں پر حجت خدا کی نگاہ ہے۔ دلوں کو مربوط کیا کرو اپنے مولا سے، حجت خدا سے، اور ہمیشہ اپنی نمازوں میں نماز کا وجوب اسی لیے یہ ذہن میں رکھیں۔ بعض بیچارے ہمارے ناداں کہتے ہیں نماز کی کیا ضرورت ہے؟ وجوب نماز اس لیے کیونکہ تو دن میں دعا نہیں کرے گا تو ہدایت کیسے ہوئے؟ جب جب تو اہدنا کہتا ہے خدا تجھے حجت خدا سے ملا دیتا ہے، جب جب اہدنا کہتا ہے تجھے امام زمانہ کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ قلب متصل ہوتا ہے حجت خدا سے، تبھی کا صلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کا معراج ہے، تو معراج تک پہنچتا ہے۔ کربلا میں حسین نے بھی یہ درس دیا۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کے دلوں کو امام کے دل سے مربوط کرے، ہمارے دلوں پر حجت خدا کی نگاہیں خاص کرے، ہمیں ایسا بنائے جیسا امام زمانہ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ مومنوں میں، مسلمانوں میں اتحاد کی فضا قائم کرے۔ کل آپ کو پتہ ہے آج یا کل جو بم بلاسٹ ہوا پشاور میں، جتنا میں نے دیکھا تقریباً 80 لوگ تب تک اس دنیا سے جا چکے تھے۔ امام حسین فرماتے ہیں مظلوم کہیں بھی ہو، مظلوم یہ نہیں کہ اپنا ہو۔ مجھے یاد ہے ایک وقت تھا جب شیعہ مسجدوں میں دھماکے ہوتے تھے، تو کئی ایسے ملعون تھے جو کہتے تھے ہمارا کیا جائے، شیعہ مرا ہے۔ اس وقت ہمارے علماء کہتے تھے یہ مت سمجھو کہ شیعہ کے گھر میں آگ لگی آگ آگے نہیں بڑھے گی۔ آگ جب کسی ایک گھر کو لگتی وہ آگے تک بھی جاتی ہے۔ اگر انہی دنوں میں ظلم کو روکا جاتا آج یہ دہشت گردی نہ ہوتی۔ دعا ہے پروردگار عالم اس ملک میں امن کو قائم کرے، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، جو لوگ ہدایت کے قابل نہیں انہیں نیست و نابود کرے، ظالموں سے چھٹکارا دلائے، اور اس زمین میں عدل اور انصاف کو قائم کرے۔ اور عدل و انصاف تب تک نہیں آ سکتا جب تک حجت خدا کا ظہور نہیں ہوتا۔ تبھی فرماتے ہیں ہر نماز میں امام کے ظہور کی دعا کیا کرو۔ دیکھیں مرنے والا تو مر جاتا ہے، مشکل ہوتی ہے جو پیچھے بچ جاتے ہیں، کسی کا باپ گیا، کسی کا بھائی گیا، کسی کا شوہر گیا، واویلا ہوتا ہے، ان گھروں میں عذاب کا فرش بچھا ہوتا ہے۔ خدا ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ سید کامل شاہ صاحب کے لیے دعائے صحت، خدا ان کو صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے۔ زوجہ میر حیدر علی خان تالپور صاحب، خدا ان کو صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے۔
اس مجمع میں جتنے مومنین موجود ہیں خدا ان سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرما، ہمیں ہر طرح کی نظر بد و پریشانیوں سے محفوظ فرما، مومنین میں الفت اور محبت عطا فرما، ایک دوسرے سے عشق عطا فرما۔ یہ دعا ہمیشہ کیا کریں جناب سلمان فارسی کی دعا، اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قبولیت کے لیے ایک مرتبہ